بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شفاعت اور رسالے کے حوالے سے وسیلے کے حوالے سے 7واں سوال ذکر کیا ہے. وہ ہے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا ہم مبالغہ کر سکتے ہیں یا اضافہ کر سکتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک بات مشہور ہے کہ رسول کی تعریف کرنے کو مستقل عبادت مانتے ہیں. رسول کی مدح کرنے کو وہ مستقل عبادت مانتے ہیں، اور اس عبادت کے نام پر جو بھی اس میں ایڈ کر لیں تو وہ رسول کی تعریف کے نام پر وہ سمجھتے ہیں جائز ہے. اسلام میں کہتا ہے کہ رسول کی اگر تعریف بھی کرنی ہے اس کے لیے کچھ شروط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غلو جائز نہیں ہے. شیخ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں مبالغہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی چیز میں مبالغہ ہوتا ہے تو وہاں پر شر اور فساد ہوگا. اسلام میں ہر چیز کی ایک حد ہے. ہماری والدہ، ان کی جو تعریف ہے وہ ہماری بہن کی تعریف سے الگ ہے، ہماری بیوی کی تعریف سے الگ ہے، یا مسلمان نیک خاتون کی تعریف سے الگ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعریف سے الگ ہے. ہر ایک کے الگ الگ حدود ہیں. اگر حدود توڑ دیں تو پھر اس کے بعد فساد اور بگاڑ مچتا ہے. خالق اور مخلوق کے بیچ میں بھی دونوں کے اندر فرق موجود ہے، بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے. اگر کوئی کہے کہ تعریف کے نام پر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر انسان ایسا شرک میں بھی داخل ہو جائے گا، اور یہ جائز نہیں اسلام میں. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کہا سورہ کہف میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اللہ کے نبی آپ کہیے بے شک میں تم جیسا بشر ہوں، میری طرف اللہ نے وحی کی ہے کہ تمہارا معبود ایک برحق معبود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بشر ہیں. تعریف کرتے ہوئے یہ مومن کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کی تعریف ہو تو تعریف کرتے ہوئے آپ کو بشر سے نکال کر کے الہ نہ بنا دے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ میں بشر ہوں اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود اللہ ہے. تعریف کرتے کرتے بشر کو معبود بنا دیں، جائز نہیں ہے. لہٰذا غلو جائز نہیں، اور ایسی تعریف جس میں مخلوق کو خالق بنا دیں جائز نہیں. اور صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا. آپ نے کہا لا تطرونی، آپ نے کہا میری تعریف میں مبالغہ مت کرو. کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے کیا عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں، آپ نے کہا ایسا میرے ساتھ نہ کرو. بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم کہو عبداللہ ورسولہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں. آپ نے منع کیا ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی غلو کرتا ہے رسول کی تعریف میں، یہ قرآن کے خلاف ہے. اور دوسرا، ایسا شخص شرک میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے. اور تیسرا، یہ نصرانیوں سے مشابہت ہے. جو بھی منہ میں آئے بول دینا رسول کے نام پر، یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ عبداللہ ہیں، لیکن عبداللہ کو انہوں نے ابن اللہ کر دیا. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا تبدیل کر دیا لفظ کو، اور کہا ابن اللہ ہے. مبالغہ جب آدمی کرتا ہے تو شرک کا کھلا دروازہ ہے. لہٰذا یہ نصرانیوں سے مشابہت ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تعریف بھی آپ کو کرنی ہے نا، ان دو چیزوں کا خیال کرو. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، ایک کہ اللہ کے بندے ہیں آپ، لہٰذا مخلوق ہیں یہ خیال ہو. ورسولہ، آپ کی جو شان ہے، آپ کو جو رسالت دی گئی اس کی خوبی آپ بیان کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی خصوصیتیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیا فضیلت دی ہے، آپ کا کیا مقام قرآن و سنت میں بیان کیا گیا، اسے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ مخلوق ہے اللہ کی، یہ بات واضح رہے. اور رسالت سے اوپر اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں یا الوہیت میں شامل کرنا، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. اور آج آپ جانتے ہیں یہ چیز ہمارے اندر ایسی سرایت کر گئی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں گانے تو سننا جائز نہیں ہے لیکن نعت سن سکتے ہیں. اور نعت میں صاف لفظوں میں وہ شرک کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمیں کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں توحید ٹھیک سے راسخ نہیں ہے. یہ بہت برا ہے کہ وہ نعت گانے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کتنی اچھی آواز میں بھی کیوں نہ گاتا ہو، اگر اس میں یا رسول اللہ المدد ہے، اگر اس کے اندر شرک ہے، اگر اس کے اندر بدعت ہے، مومن کبھی اسے نہیں سن سکتا ہے، کبھی وہ اسے گوارا نہیں کرے گا. آج کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو گانے تو جائز نہیں ہیں، پہلے قرآن تک آئے، اب قرآن سے قوالی اور نعت تک آ گئے. اب ایک سے ایک نعت ہے، اور ان نعت کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، رسول کی شان میں
اضافہ کیا گیا ایسا جو جائز نہیں ہے، رسول نے اسے ہرگز پسند نہیں کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان کی شادی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی میں گئے، آپ نے دیکھا بچیاں کچھ گا رہی ہیں اور جو جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے ان کی تعریف کر رہی ہیں، تو ایک بچی نے گاتے ہوئے یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہا کہ ہمارے بیچ میں ایسے نبی آئے ہیں جنہیں کل کیا ہوگا وہ معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا لا تقولی ہاکذا، آپ نے اس بچی سے بھی کہا ایسے نہیں بولنا، ایسے نہیں بولنا، اور جو تم پہلے بول رہی تھی وہ بولو، صحابہ کے بارے میں بول رہی تھی وہ بولو، میرے بارے میں یہ نہیں بولنا جو بول رہی تھی کہ ہمارے بیچ میں ایسے نبی آئے ہیں جنہیں کل کیا ہوگا وہ پتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ میں، ابن ماجہ کے الفاظ میں ہے، اللہ کے نبی نے اس بچی سے کہا ایسا مت کہو کیونکہ کل کیا ہوگا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آپ نے ایک جملے کو بھی پسند نہیں کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اہل علم نے کہا اگر کوئی آدمی مبالغہ کرتا ہے تو یہ شرکیہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ قوالی گانے والوں نے کہا نبی آتے ہیں، نبی آتے ہیں، ایسا اس کو مشہور کر دیا، لوگ اسے حقیقت میں عقیدہ مانتے ہیں۔ ابھی چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، باقاعدہ اس کے لیے جو اجلاس ہوتے ہیں ایک بڑی کرسی چھوڑی جاتی ہے اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ واقعتاً رسول آتے ہیں، اور آپ سوچئے ایک ساتھ کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، ہر مجلس میں عقیدہ ہے کہ رسول آ کر کے اس پہ بیٹھیں گے، نعوذ باللہ۔ اور جھوٹ اور مکر اتنا ہوتا ہے، بسا اوقات وہ جو عالم ہوتا ہے خود وہ کذاب اور جھوٹا خائن ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے رسول آ گئے، رسول آ گئے، جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے وہ کیسے دیکھ پا رہا ہے، کہتے ہیں رسول آ گئے۔ اب رسول یہاں آئے ہیں تو جو لوگ مدینہ میں زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، رسول کی قبر پر گئے ہیں، تو کیا وہاں رسول موجود نہیں ہے؟ کیسے آئے ہیں آپ؟ کیا ایسی کوئی دلیل قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے، کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں یہ محبت جب آگے بڑھ جاتی ہے تو عقیدہ بن جاتا ہے لوگوں کا۔ اسی لیے ہندوستان کے معروف اہل حدیث عالم ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے مسجد نبوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک شخص وہاں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ رہا تھا، سلام پڑھ رہا تھا، چونکہ لوگ چوری چوری پڑھتے ہیں، شرطا پولیس کو دیکھتے ہیں، پولیس نہیں ہے تو وہاں سلام پڑھتے ہیں، وہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں جبکہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور آپ کے اعتبار سے تو رسول تو آپ کی مجلسوں میں گئے ہیں، رسول تو آپ کی مجلسوں میں گئے، پھر آپ یہاں کس کے نام کا سلام پڑھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول مجلسوں میں گئے ہیں تو پھر مدینہ میں سلام کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے کوئی سر و پیر نہیں ہے، اور غلو کرنے والے کو کہیں نہ کہیں جا کر کے رکنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک قبر پرست اور ایک رافضی دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے کسی جگہ پر، اور کسی ٹی وی شو کے اندر بات ہو رہی تھی۔ جو قبر پرست تھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول کے نور کو پیدا کیا اور پھر بعد میں اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو وجود بخشا۔ جو ساتھ میں رافضی تھا اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے اللہ نے حضرت فاطمہ کے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد محمد کے نور کو پیدا کیا۔ جو قبر پرست تھا وہ بھڑک گیا، وہ کہا کیسے اس کی کیا، کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ تو بیٹی ہے ان کی، پہلے رسول کا مقام آتا ہے پھر فاطمہ کا آتا ہے، لیکن وہ رافضی کہتا ہے پہلے فاطمہ کا نور ہے بعد میں نبی کا نور ہے۔ تو دونوں آپس میں بھیڑ پڑے۔ جو قبر پرست ہے اس نے کہا کہ نور نبی کا پہلے بنا ہے، اور تم جو کہتے ہو فاطمہ کا بنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخرکار قبر پرست کو بھی آ کر کے کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا کہ اس کی دلیل نہیں، جبکہ دونوں کی دلیل نہیں ہے، نہ اس کی دلیل ہے نہ اس کی دلیل ہے۔ یعنی مبالغہ آپ کریں کہیں نہ کہیں جگہ، حتیٰ کہ روافظ بھی، جو روافظ حضرت علی کی شان میں غلو کرتے ہیں، نصیریہ جو ان کا بڑا گروہ ہے ملک شام عراق میں آج بھی پایا جاتا ہے، وہ حضرت علی کو آج بھی اللہ مانتے ہیں، آج بھی اللہ مانتے ہیں۔ کسی رافضی کے بازو اس کو بٹھا دو اور وہ رافضی تعریف کرے گا حضرت علی کی، اور جب نصیری تعریف کرے گا تو وہ کہے گا کہ وہی اللہ ہے۔ جب پردہ ہٹے گا عرش کا تو اس کے اوپر حضرت علی بیٹھے ہوں گے، یہ عقیدہ ہے نصیریوں کا، اور وہ ملک شام میں آج بھی پائے جاتے ہیں، ان کا پورا گروہ فرقہ پایا جاتا ہے۔ تو رافضی وہاں پر اس کو نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، حضرت علی اللہ تو کم از کم نہیں ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو جا کر کے دلیل ڈھونڈنی پڑے گی، اس لیے کہ غلو کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا ہے جب وہ ثابت نہیں ہے، تو ہر چیز میں دیکھنا ہوگا کہ رسول کی تعریف ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا شیخ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ نصرانیوں کی مشابہت ہے، شرک کا راستہ ہے، غلط عقیدوں کی ترویج ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور یہ اللہ کے دین میں اضافہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء کہتے ہیں جھوٹی جو تعریف میں غلو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اب کوئی رسول کے بارے میں کہے رسول رزق بانٹتے ہیں جبکہ آپ نہیں بانٹتے، ایک تو یہ جھوٹ ہے، اور دوسرا جو آدمی ایسا کہتا ہے، غلو کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے جو تعریف اللہ نے کی ہے وہ کافی نہیں ہے،
جو تعریف قرآن حدیث میں ہے وہ کافی نہیں، اور بھی چاہیے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ قرآن حدیث میں کم تعریف ہے رسول کی، یہ تو خود گستاخی اور بے ادبی. ہم یہ سمجھتے ہیں جتنی تعریف قرآن حدیث میں رسول کی آئی ہے وہ بہت کافی ہے، بہت شان ہے آپ کی، اور وہ قرآن حدیث میں ہے. اگر کوئی غلو کرتا ہے، ایک تو جھوٹ بھی ہے، دوسرا وہ یہ گویا کہ یہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث میں جتنا ہے اتنا کافی نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.